لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا لي خمسة تطفي بها حر الوباء الخاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور تاجدار کائنات فخر موجودات جناب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ تحیت و ثنا کی ذات مبارکہ پر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام اساتذہ کرام پر میرے ہم ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس ہستی کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ حضور کی آل سے ایک عظیم شخص ہیں جو صبر کے پیکر ہیں، جو تقویٰ کی علامت ہیں، جو اخلاق کے اعلیٰ درجہ پر فائز ہیں۔ میری مراد امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جناب علی، میں نے یہ موضوع کیوں چنا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے شان میں ایک شخص نے، ایک لعین نے نازیبا الفاظ کہنے کی جسارت کی ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری اہل بیت کشتی نوح کی مثل ہے، میری اہل بیت کشتی نوح کی مثل ہے۔ جس طرح جو شخص کشتی نوح میں سوار ہو گیا تھا وہ کامیاب و کامران ہو گیا تھا، اسے کامیابی حاصل ہو گئی تھی، اسی طرح جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک سے محبت کرتا ہے وہ شخص بھی دونوں جہاں میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو میری اہل بیت کی محبت میں مرا وہ شہادت کی موت مرا، اور جو شخص بغض اہل بیت میں مرتا ہے وہ شخص کافر ہو کے مرتا ہے۔ تو ہم اس شخص کی پرزور مذمت کرتے ہیں کہ جس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان بیٹے جو کہ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ان کی گستاخی کی ہے، اور ہم حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی زبان بندی کی جائے، ان کو مہار ڈال دی جائے۔ اگر یہ پیٹ مہارے شکروں کی طرح پھرتے رہے تو پھر وہ وقت دور نہیں جب کوئی راضی
کو سبق سکھا دے گا. تو پھر جو آپ نے کوٹ کچہری کا چکر چلانا ہے تو اس سے پہلے ہی ان لوگوں کو، ان گستاخوں کو، ان ملعونوں کو آپ پابندی ان پہ ڈال لیں تاکہ دوبارہ ان کو یہ جرأت نہ ہو کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے معاملے میں اپنی زبان درازی فرما سکیں، اپنی زبان درازی کر سکیں. میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات جو کچھ سنا سنایا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.